ویلکم بیک ٹو این ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے ویور ہیں ابرار خان صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ویڈیو تھی 10 لاکھ سے 15 لاکھ کے اندر آپ کیا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, کہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو سرمایہ بڑھے اور آپ کو فائدہ ہو. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 10-15 لاکھ اگر بندے کے پاس ہو پاکستان کے اندر تو بندہ جو ہے کہیں رشوت دے کے کسی سرکاری آفیسر بن سکتا ہے, کسی سرکاری نوکری حاصل کر سکتا ہے. اس میں وہ پھر اس کو جو تنخواہ وغیرہ ملے گی وہ سال 2 میں اس کے پیسے جو ہے ڈبل ہو جائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو یہی سیکیور نظر آتا ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں کہ واقعی میں یہی سیکیور ہے اور یہی سب سے بیسٹ آپشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے وہ جو حرام ہے وہ بڑا اٹریکٹیو ہے یا بہت آسان ہے. آپ کسی کا رازنی کر لیں, کسی کو لوٹ لیں, جی گن دکھا کے کچھ بھی کر لیں, کیونکہ اس ملک میں کوئی قانون نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. اور جیسے کراچی میں ہو رہی ہے, رابری ہو رہی ہے, لڑکے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, انسان نا اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ بڑا ایک فطری جو ہے نا ایک اس کی ایک سسٹم ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. انسان جو ناکام رہتے ہیں ان میں کچھ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ چیزوں کو انہوں نے کلیئر سمجھا نہیں ہوتا. مطالعے کا تو خیر رجحان ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر. پھر وہ جس محفل میں بیٹھ گئے, اگر چوری چکاری, گنڈا ڈاکو, جی یہ فارم بیچنے والے, ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا کے لوٹنے والے, اس میں بیٹھ گیا تو ویسا ہی ہو جائے گا. وہ کل کو اس کو جائز لگنا شروع ہو جائے گا. کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسے ماحول میں بیٹھیں کہ جہاں پہ 2 نمبر کام ہوتا ہے تو پہلے آپ تھوڑا سا کھچیں گے ان سے نا کہ یار 2 نمبر کام ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ ان کے ساتھ بات چیت میں شامل ہو جائیں گے اور کچھ عرصے کے بعد آپ ان کے ساتھ کرنے میں شامل ہو جائیں گے. ماحول انسان کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے. جیسا ماحول میں انسان رہتا ہے, جیسا سوچتا ہے, جیسے وہاں پر پلان ہو رہے ہیں ویسا ہی وہ انسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جو اچھا ماحول میں رہتے ہیں, اچھا سوچتے ہیں, وہ ان کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا انفارمیشن سننے کو ملے تو آپ ہمارا چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں اور لائک کر لیں, سو دیٹ کہ آپ کو ہماری الگوریدم میں ویڈیوز ہمیشہ ملتی رہیں. دیکھیے جو پیسہ ہے نا وہ انسان جائز اور حلال طریقے سے بہت زیادہ کما سکتا ہے. اس کی وجہ اور اس کو کمانے کے لیے 4 چیزوں پہ اوپر بندے کو ایمفسائز کرنا چاہیے. یعنی بندے کی باڈی, ذہن, دل اور روح اس چیز کے اوپر ہونی چاہیے تو بندہ بہت پیسہ کما سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. 4 چیزیں نا, جسم, دماغ, دل اور روح, یہ 4 چیزیں اگر کسی چیز پہ ایمفسائز کر جائیں اس میں آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں. اچھا, اب جائز طریقے سے انسانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چیزوں کو آپس میں ایک ٹوگیدر نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ سائنس کیا ہے یا کیسے ہوگی یا وغیرہ. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ایسی جگہ دیکھیں وہ ڈھونڈ کے رہے ہیں, پیسہ ڈھونڈ رہے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ ڈھونڈنے پیسہ نہیں چاہیے, پیسہ بائی پروڈکٹ ہے. ڈھونڈنے سے یا پیچھے بھاگنے سے کبھی پیسہ نہیں کسی کے پاس آیا. دیکھیے نا, اب ایلان مسک جو ہے وہ کیا کوئی کشکول لے کے ملک پھر رہا ہے کہ بھئی مجھے بھیک دے دو یا مجھے $1 ارب دے دو. بھائی وہ ایک انسان ہے, انڈیویجول, اس کے ساتھ لوگ ہیں, ضریب ہزاروں لوگ ہوں گے. وہ کبھی کہتا ہے جی ہم ٹنل جو نا وہ بنائیں گے, انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائیں گے, وہ پروجیکٹ شروع کرتا ہے. کبھی وہ کہتا ہے جی ہم بیٹری سے چلنے والی کار بنائیں گے, دنیا اس کو پیسہ دینا شروع کر دیتی ہے, وہ بنانا شروع کر دیتا ہے. کبھی وہ کہتا ہے ہم اسپیس ایکس بنائیں گے, جو راکٹ ہیں وہ ہم اسپیس میں لے کے جائیں گے. ناسا اس کو اپنے پروجیکٹ دیتا ہے کہ جی ہمارا بھی سامان اتنے پہنچا دو, سانوں تو کاسٹ بہت آتی ہے تو آپ تو سستا بھیج رہے ہو. یعنی اپنے دماغ سے وہ کام کر رہے ہیں نا, تو وہ یہ کر رہے ہیں. اصل میں جو ہماری جہالت اور غربت اور جہالت ہے نا, یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں. یہ ہمیں یہاں تک لے آتی ہیں کہ ہم حرام کہتے ہیں نا کہ آپ کو جو جہالت اور غربت ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے نا انسان کو. یہ وہاں لے جاتی ہے کہ جہاں انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. اور اگر کوئی ناجائز سے جس نے کمائی کی ہو, اللہ معاف کرے, اس کی زندگی میں جو ویرانی اور جو بے سکونی اور جو گھبراہٹ اور پھر شراب کے سہارے, جی عیاشی کے سہارے وہ زندگی کاٹ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو سکون نہیں آتا. دنیا دن بھر تو ٹھیک ہے, دنیا چل رہی ہے, رات کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے اس کو نیند نہیں آتی, وہ گولیاں کھاتا ہے, وہ روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھ آتی اس نے غبن کیا کیا, لوگوں سے ظلم کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ جو ڈگری رکھ کے رشوتیں لیتے پھرتے ہیں
یہ بہت مطلب آپ سوچیں کتنا کما لیتے ہوں گے یا کیا کما کے کیا کرتے ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں. اپنے اوپر وہ جہنم کی آگ، وہ جو جنرل باجوہ چوری چکاری کر کے لے گیا ہے، میں کہتا ہوں وہ جہنم کی آگ اپنے سینے میں بھر کے لے گیا ہے. اب یہ مرے گا تو آپ دیکھو اس کا کیا ہوگا. جنرل ضیاء تھا یا جو مشرف یا جو تیسرے ایوب یا جتنے بھی تھے جنہوں نے یہ سارے ملک کو آج تک ڈیسٹیبلائز کیے رکھا، اور ابھی وہ فردر تیار کر رہے ہیں نئے کو. جو آتا ہے وہ اس ملک کو تباہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور اب کہتے ہیں ہم سب سے بڑے محب وطن ہیں. وہ بیچارے گن لے کے کھڑے ہیں، تو محب وطن ہیں، لیکن اوپر جو مال سمیٹ رہے ہیں، ہاں جی، صابن سے لے کے وہ ہر چیز بیچ رہے ہیں اور مال سمیٹ کے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں. یہ سب جو ہے یہ ان کو ایک خبط ہوتا ہے نا ایک بندے کو. اور خبط کا یہ ہے، obsession کا یہ ہے کہ اگر اچھا ہو جائے، obsession اچھا ہو جائے تو خوبصورت انسان ہے، اور اگر برا ہو جائے تو وہ لانتے سمیٹتا رہے گا اور اپنی زندگی تباہ و برباد کرتا رہے گا. تو لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں 10 لاکھ سے وہ ڈگری لیں گے اور پھر ملازمت لیں گے تو پھر وہ گند آپ سمیٹیں گے، ہاں جی، وہ گند ہی کھائیں گے نا ساری عمر، آپ کچرا شٹ کھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی اچھی چوائس نہیں ہے. اور جو کھا رہے ہیں وہ ان کو اچھا لگتا ہوگا یا ان کو، تو ایسا کوئی جو جس نے کسی کو آپ سمجھیے زیادتی کر کے پیسہ بنایا یا سرکار کے خزانے سے لوٹا یا کسی کو اپنی سیٹ کا ناجائز فائدہ اٹھا کے فائدہ پہنچا کے حرام کھایا، تو وہ ماضی میں بھی لوگ حرام کھاتے رہتے تھے اور آج بھی کھاتے رہتے ہیں، وہ تو اپنی چوائس ہے. تو اگر کوئی پھر بھی جانتے بوجھتے دیکھتے سمجھتے کہ وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے لیے خرابی کا باعث ہے، سکون کھونے کا باعث ہے، اطمینان اور کھونے کا. پیسہ کس لیے ہوتا ہے؟ پیسہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آسودہ کر سکیں اور اپنا وقت جو ہے وہ ہم اپنے مطابق گزار سکیں. لیکن اگر کسی نے چوری، اب تو جنرل باجوہ کے سامنے نہیں آ سکتا لوگوں کے سامنے، اس کو جوتے پڑیں گے. اس نے حرکتیں جو ایسی کی ہیں تو آپ وہ سامنے نہیں آئے گا. انڈر گراؤنڈ ہے، وہ کیا کرے گا پیسے کو؟ کدھر انجوائے کرتا ہوگا پیسے کو؟ آپ سوچو. کچھ جیسے نواز شریف کرتا تھا کہ ناشتہ مری میں منگوا لیتا تھا ہیلی کاپٹر پہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے. کوئی اسی طرح کی بہنگم اور بےہودہ حرکت ہی کر رہا ہوگا نا ناجائز پیسے سے. ادروائز اگر وہ عزت سے، جیسے وہ رحیل شریف بھی تھا، وہ بھی گیا تھا، اس کو اتنی لوگوں نے تکرار نہیں کی تھی، مربے تو وہ بھی لے گیا تھا، ٹھیک ہے. وہ تو اس کو وہ جائز تھے اس کے لیے، کیونکہ وہ آئین میں اس کو ملتے ہیں ان کو مربے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ جو سینیریو ہے نا کہ آپ اگر اس پیسے کے پیچھے ہیں تو اس پیسے کے پیچھے آپ کو پھر اتنی ڈگری لینا، نوکری لینا اور وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ اور بھی کوئی 200 حرام زدگی کے کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، پیسہ بنا سکتے ہیں. لیکن ہم جو اپنے چینل پہ بتا رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انسان بیسیکلی ایسی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جب جو پروڈکٹیو ہوتا ہے تو وہ اندر سے مطمئن اور سیٹسفائی ہوتا ہے. تو اگر آپ وہ لذت نہیں لینا چاہتے کام کرنے کی، اپنی مصروفیت کی، اچھا کرنے کی، لوگوں کی زندگی میں ویلیو کریٹ کرنے کی، کیونکہ ہم جو کوئی پروڈکٹ یا سروس دے رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کی زندگی میں ویلیو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ خریدتے ہیں اور وہ بھی مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کو اچھا ایکسپیرینس ملا ہے. اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہوگا ناجائزی، اور وہ آپ کا ضمیر کبھی بھی آپ کو مطمئن نہیں کرے گا. اور ہمارا تو ایمان ہے نا، گاڑی چلا رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حق ہے اور روز جزا اور روز سزا ہے، روز محشر ہوگا، فیصلے ہوں گے وہاں پہ. تو اگر کسی کا وہ نہیں ہے تو وہ تو کافر بھی ہے نا، پھر ایمان بھی نہیں ہے. اور اس طرح کی چوریاں بھی ہیں، چلاکیاں بھی ہیں، اور اوپر سے وہ کہتے ہیں شاید وہ حج عمرہ بھی کر رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا، پھر کسی کا حق مار رہا ہوگا اور وہ حج عمرے مسلسل کر رہا ہوگا، تو اس کے حج عمروں کو کیا کسی نے اہمیت دینی ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات تو سب کچھ جانتی ہے. ہمارے آقا سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم تو خلوص دل سے جانتے ہیں. اگر بندہ اندر سے ہی جھوٹا مکار ہے تو آپ سوچیے اس کا یہ عمل کا کیا فائدہ ہوگا. ٹاپ 2 انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.